شانیہ کا ہو والابتر بر محمد آل محمد صلوات. قبلہ موجود ہیں. شاہد بھائی تھوڑی سی فرمائش تھی حدیث کی، لیکن آقا کے سامنے تھوڑی سی میں حاضر تھا ہوں. آپ سب ماشاءاللہ سے اجازت دیں. آپ سب کے سامنے میں نے قرآن کی آیت انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانیہ کا هو الابتر، یہ فقط قرآن کی ایک آیت جو نازل ہوئی ہے، جس کے لیے پروردگار الہی نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اس سے بڑی کوئی آیت ہے تو لے کے آؤ، یا اس کے جتنی ہے تو لے کے آؤ. اصل میں یہ آیت کیا ہے؟ انا آتینا کل کوثر. پروردگار فرماتا ہے اے رسول، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، نماز پڑھو، قربانی کرو، اور تمہارا دشمن بے اولاد ہوگا. پروردگار الہی واضح فرما رہا ہے کہ تمہارا دشمن بے اولاد ہوگا. ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. اب یہ کوثر کیا ہے؟ ایام فاطمہ چل رہا ہے. ایام پروردگار الہی نے وہ تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جس کو ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. وہ بیوی جس نے مصیبتیں ہی مصیبتیں دیکھیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں دیکھیں، اس بیوی کا مقام سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا پڑے گا. پروردگار الہی قرآن میں 4 خواتین کا ذکر کرتا ہے. اما حوا، اما حوا کا پروردگار الہی قرآن میں ذکر کرتا ہے شاید کہ اما حوا جب اس دنیا میں آئی ہیں تو پروردگار الہی نے انہیں ایک نعمت سے محروم رکھا ہے. اما حوا کے پاس اما حوا ہیں، اولاد ہیں، سب اولاد ہیں، لیکن ماں اور باپ کی محبت سے محروم رکھا پروردگار الہی نے. ذکر قرآن میں ہے، قرآن میں باپ اور ماں کی محبت سے محروم رکھا. حضرت آدم موجود ہیں، دوسری خاتون عیسیٰ ابن مریم، پروردگار الہی ان کو بھی ایک نعمت سے محروم رکھتے ہیں. ماں کی محبت بے تحاشا، باپ کی شفقت بے تحاشا. ماں باپ کی محبت اور شفقت اتنی کہ پروردگار الہی قرآن میں فرماتا ہے کہ جب سامنے والوں نے کہا اے مریم نہ تو تمہارا باپ ایسا تھا نہ تو تمہاری ماں ایسی تھی، تو مریم اشارہ کرتی ہیں بچے کی طرف، اس بچے سے پوچھو. یہاں پہ بھی پروردگار الہی نے مریم کو شوہر کی محبت سے محروم رکھا. قرآن میں ذکر ہے نا، دوسری خاتون ہے نا، ایک نعمت سے محروم رکھا. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں ایک تیسری خواتین کا ذکر ہے جو کہ ہے فرعون کی زوجہ آسیہ. پروردگار الہی نے ماں باپ کی محبت بھی دی. شوہر، وہ شوہر جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، نعوذ باللہ خدا تو نہیں تھا مگر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور ایسا دعویٰ کرتا تھا مگر اولاد کی محبت نہیں تھی. یہ تینوں خواتین جو تھیں تینوں نبیوں سے منسلک تھیں، تینوں کا کنیکشن نبیوں کے ساتھ منسلک تھا. اور چوتھی خاتون ہماری بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس کو پروردگار الہی فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانیہ کا هو الابتر. اے رسول، ہم نے تم کو کوثر عطا کری، وہ کوثر کہ جس کی ماں ملکہ عرب موسم اسلام، موسم اسلام، ایسی محبت جناب فاطمہ کے لیے. ماں وہ جو موسم اسلام، ملکہ، ہر چیز موجود تھی. باپ رحمت للعالمین، جس کے لیے دنیا سجائی گئی. وہ باپ جہاں سے گزرتا تھا خوشبو مہکتی تھی. رحمت للعالمین. باپ کی محبت دیکھیں، ماں کی محبت دیکھیں، اور شوہر جس کے لیے ولایت اتری. شوہر کو دیکھیں آپ، جس کے لیے ولایت اتری.
یا شوہر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شوہر کی فضیلت دیکھیں جس کے لیے ولایت اتری، وہ شوہر جو فاتح خیبر ہے، وہ شوہر جو نبی کے بستر پہ سویا ہے، وہ شوہر جو خندق میں موجود ہے، جس نے مرحب کا سر قلم کیا ہے، شوہر ہے وہ. اور اس شوہر جو منبر پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے سلونی سلونی سلونی، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کر لے، کوئی ہے جو مجھ سے پوچھ لے. یہ ہے شوہر کی محبت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے. اب آؤ بچوں کی محبت. وہ بچے جب بی بی سجدے میں تھی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ رہی تھی تو ایک صدا اور بلند ہوتی تھی امام حسن علیہ السلام کی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اولاد ایسی جو جنت کی سردار ہے، اولاد ایسی جو جنت کی سردار ہے، جس کے بچوں کے کپڑے فرشتے خود سی کے لے کے آئے، جس کے بچوں کے کپڑے فرشتے خود سی کے لے کے آئے. یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی فضیلت ہے. پروردگار الہی نے چاروں نعمتوں سے نوازا ہے ان کو، چاروں نعمتوں سے نوازا ہے ان کو، مگر اس زمانے میں اس بیوی کی قدر نہ کری، اس گھرانے کی قدر نہ کری. اگر یوسف کو بیچنے والا یعقوب ہوتے نا اور خریدنے والی زلیخا ہوتی تو یعقوب کیا قیمت مانگتے اور زلیخا کیا قیمت دیتی یعقوب کی. نہ قدروں کی دنیا میں زہرا آئی، نہ قدروں کی دنیا میں محمد آل محمد کا گھرانہ ہے. قدر نہیں تھی، قدر. بی بی جس طرح حق مانگنے گئی ہے نا اپنا، جس طرح دربار میں حق مانگنے گئی تھی، اگر اس منبر پہ اس غاصب کی جگہ پہ محمد بیٹھے ہوتے تو بی بی کو کیا نہیں ملتا. اس غاصب کی جگہ پہ محمد بیٹھے ہوتے تو اس بی بی کو کیا نہیں ملتا. تھوڑا سا مختصر یہ بی بی کی فضیلت ہے. ایک مرتبہ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خواہش ظاہر کری، بلکہ امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خواہش تھی، اے فاطمہ تو نے ساری زندگی میں کبھی مجھ سے تو نے کچھ نہ مانگا، کبھی کچھ نہ مانگا، کبھی ایک چیز کا سوال نہیں کیا. بی بی کہتی ہے علی مجھے میرے بابا نے بتایا تھا کہ کبھی کسی ایسی چیز کا سوال نہ کرنا جس سے علی پریشان ہو. تو مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں فاطمہ تمہیں کیا چاہیے، آج ایک خواہش ظاہر کرو، ایک خواہش ظاہر کرو. تو بی بی کہتی ہے امیر المومنین مجھے انار کھانا ہے. اچھا خواہش کون کر رہا ہے؟ جو کن کے مالک ہے. خواہش کون کر رہا ہے؟ جو کن کی مالک ہے، جس کے لیے فرشتے آتے ہیں بھائی روٹیاں لینے کے لیے، جس کے دروازے پہ سلمان ابو ذر جیسے بیٹھے ہوتے ہیں، اس دروازے پہ آسمان والے آتے ہیں. تو وہ ایک بیوی ایک انار کی خواہش کرتی ہے، وہ انار امیر المومنین خوشی خوشی اٹھتے ہیں، آج زہرا نے انار مانگا ہے. جب وہ انار لینے کے لیے نکلتے ہیں ابو ذر کھڑے ہوتے ہیں، بولے کہاں مولا؟ بولا انار لینے جا رہا ہوں بازار. مولا بازار میں جاتے ہیں، مولا کو انار نہیں ملتا ہے، سیزن اپٹ ہو چکا ہوتا ہے، انار نہیں ملتا ہے. اب مولا کہتے ہیں انار کہاں ملے گا؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک یہودی ہے وہ انار اپنے پاس اسٹاک کر کے رکھتا ہے، کیوں نہ ہم اس کے پاس چلے. امیر المومنین مولا کائنات اور جناب ابو ذر وہاں یہودی کے پاس پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ بولا امیر المومنین علی. جب یہ سننا تھا تو یہودی کی بیوی بھاگتی ہوئی دروازے کے پیچھے آگے کھڑی ہو گئی. اب امیر المومنین کہتے ہیں مجھے ایک انار چاہیے. اب وہ یہودی کہتا ہے علی آپ انار لینے آئے کہ نا مجھے انار چاہیے. تو وہ یہودی کہتا ہے میرے گھر میں صرف اس وقت ایک ہی انار موجود ہے اور وہ انار میں نے اپنی زوجہ کے لیے رکھا ہے. امیر المومنین بڑے پریشان ہوتے ہیں، زوجہ کے لیے رکھا ہے؟ کہنا ہاں میں نے اپنی زوجہ کے لیے. علی کہتے ہیں 4 دینار کا انار ہے، تم مجھ سے 8 لے لو، 8 کے 12 لے لو، 12 کے 16 لے لو، یہ انار مجھے دے دو. وہ جو زوجہ یہودی کی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے اپنے شوہر کو آواز دے کے بلاتی ہے اور کہتی ہے کیا علی سوالی بن کے آئے دروازے پہ؟ یہ انار دے دو، محمد کی بیٹی کو چاہیے. آپ یہ دیکھیں ایک انار یہودی کی بیوی کہہ رہی ہے محمد کی بیٹی کو چاہیے
اور دے دو, اور مسلمانوں نے کیا کیا ہے آپ یہ دیکھیں. امیر المومنین کو وہ انار ملتا ہے. امیر المومنین پروردگار کی طرف سے امتحان ہے. یہ امتحان محمد آل محمد پہ ہے. جب وہ انار علی امیر المومنین لے کے گزرتے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بیٹھا ہوتا ہے, بے ساختہ رو رہا ہوتا ہے, بے تحاشر ہوتا ہے. امیر المومنین رک جاتے ہیں. وہ علی ہے جو راتوں میں روٹیاں ڈال کے فقیروں کو کھلاتا تھا. دن کی روشنی میں ایک فقیر رو رہا ہے. امیر المومنین بولتے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا مولا مجھے انار کی طلب ہے, آج مجھے انار کھانا ہے. مولا کائنات یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس انار نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک انار ہے, اس انار کے میں 2 ٹکڑے کرتا ہوں, آدھا میں تجھے دیتا ہوں, آدھا میں اپنے گھر لے جاتا ہوں. رک میں تجھے اپنے ہاتھ سے انار کھلاؤں گا. یہ مولا کائنات ہے, یہ امتحان ہے مولا کائنات کا. پروردگار الہی کہتا ہے 1 دفعہ دو, 10 دفعہ لوگے آپ مجھ سے. یہ پریکٹیکل دکھایا ہے اہل بیت علیہ السلام نے, کر کے دکھایا ہے. اب امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ انار کھلاتے, اپنے ہاتھوں سے دانے نکال نکال کے اس کو کھلاتے. اب وہ اس کو اتنا ذائقہ اچھا لگتا ہے, یا تو انار کا ہوتا ہے یا مولا کے ہاتھ کا ہوتا ہے. اس انار کی قیمت کیا ہوگی؟ اس انار کی قیمت ہی کیا ہوگی جس کو مولا کائنات کھلائے. اب وہ شخص کہتا ہے مولا اب یہ آدھا انار بھی مجھے کھلا دو. کیسے منع کر سکتے ہیں علی؟ سوالی کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ وہ علی جو کہتا ہے سلونی سلونی, وہ کس طرح منع کر سکتا ہے؟ مولا کائنات وہ انار بھی اسے کھلا دیتے ہیں. ذرا سا بھی مولا کے دل میں خیال نہیں آتا ہے کہ گھر میں جا کے زہرا مجھ سے کیا پوچھے گی, انار لینے گئے تھے کہاں گیا. جیسے ہی دروازے پہ دستک دیتے مولا کائنات, جیسے ہی گھر میں گھستے مہکتی ہوئی خوشبو گھر میں سے آتی ہے انار کی, مہکتی ہوئی خوشبو انار کی آتی ہے. امیر المومنین بے ساختہ پوچھتے کہ یہ انار کہاں سے آئے؟ کہنے لگے علی آپ نے تو بھجوائے. بیوی فرماتی ہے علی آپ نے تو بھجوائے. یہ کہنا جی, کہنا ہاں یہ آپ نے بھجوائے. پروردگار الہی نے ملائکہ کے ذریعے جبریل کے ذریعے پورا آموں کا کشت بھجوایا, اس کا انگور کا کشت بھجوایا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں ایک مرتبہ دینے سے کتنے انار اس بیوی کو ملے. یعنی کہ یہ وہ در ہے جس دروازے پہ محمد و آل محمد ایک مرتبہ کسی ساحل کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوتی. ان کی جھولیوں میں بھی راکھ پڑی ہوتی ہے, کسی کو دے دے تو ہیرے جواہرات میں متعلق ہو جاتی ہے, وہ کبھی حق نہیں کرتا. لیکن یہ امیر المومنین کا امتحان تھا, ایک امتحان جو بعد محمد زہرا نے بھی گزارا ہے. اور وہ امتحان اس در پہ کہ جہاں پہ فاطمہ رہتی تھی, وہ دروازہ جس دروازے پہ بیوی رہتی تھی, جہاں پہ رسول اللہ کھڑے ہو کے تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کی, اور قرآن کی تلاوت بھی ایسی کیا کرتے تھے کہ بیوی گھر میں موجود ہوتی تھی, آتی تھی, کہتے بابا جان آپ اتنی تلاوت کیوں کرتے ہیں دروازے پہ کھڑے ہو کے, آپ اتنی دیر تک تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ آ گئے دروازے میں. کہتے زہرا تمہیں معلوم نہیں, میں نہیں کہتا, پروردگار چاہتا ہے, پروردگار چاہتا ہے میں اس در پہ آ کے تلاوت کروں. یہ میری خواہش نہیں ہے, خالق کے رضا کی خواہش ہے کہ میں اس در پہ آ کے خواہش کروں, تلاوت قرآن کروں. وہ در جدھر ملعون آگ لے کے پہنچے, آگ لے کے پہنچے. دربار میں بیوی کے ساتھ کیا کیا گیا, کیا ہوا, سب جانتے کس طرح بیوی نے اپنے زخم بچوں سے چھپائے, کس طرح بیوی نے اپنی تکلیفیں بچوں سے چھپائی ہیں. دیکھو کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے نا, اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے, نہ پینے کی فکر ہوتی ہے, کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں لیٹ جاتا ہے. امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جس وقت بیوی کو غسل دے رہے تھے, فضا کو آواز دی, فضا مجھے چادر لا کے دے. فضا نے ایک چادر لا کے دی. کچھ دیر گزری تھی, مولا کائنات نے پھر تڑپتی ہوئی آواز سے بولا فضا ایک چادر اور لا کے دیں. فضا نے ایک چادر اور لا کے دی. کچھ دیر کے بعد مولا نے ایک چادر اور طلب کری.
7 चादरें मौला ने तलब करी। पिता ने बोला मौला आप इतनी चादरें क्यों ले रहे कफन की जगह? कहने तेरी बीवी का जख्म ही ऐसा है, उसका खून नहीं रुक रहा। लाश ज़हरा से आवाज आती है, अली छोड़ दो मुझे ऐसे ही जाने तो मैं बाबा को अपना लहू दिखाऊंगी। मौला कायनात बीवी का जनाजा लेके पहुंचते हैं, तफसील के लिए पहुंचते हैं, आधी रात हो जाती है। रात का वो पहल होता है, एक तरफ हसन सो रहे होते हैं घर में, एक तरफ हुसैन होते हैं घर के अंदर। शहजादियां दीवार पे खड़ी हुई बाप का इंतजार कर रही होती है। मौला कायनात घर में तशरीफ लेके आते हैं ज़हरा की तकफीन के बाद। जब आके देखते हैं, आते के साथ बच्चों को तसल्ली नहीं देता मेरा मौला, मुसल्ला बिछाता है तहज्जुद की नमाज के लिए। एक आवाज आती है, या अली। अमीरुल मोमिनीन सलाम फेरते हैं, पूछते फिजा क्या हुआ? कहती अली मुझे घर में कहीं भी हुसैन नजर नहीं आता है, मैंने घर का चप्पा ठान लिया, मुझे हुसैन नजर नहीं आता है। मौला कायनात ने अपनी ज़ुल्फ़कार उठाई, एक चिराग लिया, मदीने की गलियों में घूमते थे, अली मुझे हुसैन मुझे आवाज दो, हुसैन मेरे लाल मुझे आवाज दो। बाबा आवाज दे रहा हूं, अली के हाथ में चिराग है। जब जन्नतुल बकी पहुंचे, अली देखते हैं कि हुसैन कब्र पे लेटे हुए माँ की, और कहते हैं अम्मा मुझे नींद नहीं आती, अम्मा मुझे नींद नहीं आती, मुझे घर लेके चलो। आप ये देखें अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन हुसैन को घर लाते हैं। जिस वक्त घर पहुंचते हैं शहजादी ज़ैनब पूछती, बाबा इतनी रात हो गई आपने कहाँ गुजार दी? बेटे बाबा आपने इतनी रात कहाँ गुजार दी? मौला कहते हैं ज़ैनब मैं तेरी माँ को दफनाने नहीं छुपाने गया था, मैं तेरी माँ को दफनाने नहीं छुपाने गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।